علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان 1442 ہجری کا موقع ہے۔ بہت سی جگہوں پر اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کچھ مقلدین کا اعتراض ہے کہ اعتکاف کی حالت میں غسل نہیں کر سکتے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، السنت علی المعتکف ان لا یعود مریضا، سنت معتکف اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ مریض کی بیمار پرسی کرنے نہ جائے، ولا یشہد جنازتاً، اور جنازہ میں شریک نہ ہو، الا ایک مسجد میں جنازے کی نماز ہو رہی ہو تو اس میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن جنازہ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے۔ ولا یمس امراۃ ولا یباشرها، نہ عورت کو چھوئے گا اور نہ ہی ملے گا۔ ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اور غیر ضروری کام کے لیے مسجد سے نہیں نکلے گا، لیکن ضروری کام ہو تو ضروری کام کے لیے نکل سکتا ہے، ضرورت ہی کے بقدر۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں 2473 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی ضرورت ہو، اگر کسی کو احتلام ہو جائے تو وہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کئی دنوں تک مسجد میں رہے اور غسل کی ضرورت ہو، جیسے جسم سے بدبو آئے، تو کیا غسل نہیں کر سکتا ہے؟ یہ بے جا شرط تقلید کی پیداوار ہے، بے جا شرط تقلید کی پیداوار ہے۔ صحیح بخاری کی 2092 اور مسلم کی 297 نمبر کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل البيت الا لحاجت الانسان اذا كان معتکفا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں بلا ضرورت داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے جیسے قضاء حاجت ہے، اب مسجد میں باتھ روم وغیرہ کا انتظام نہ ہو تو باہر جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا اپنے گھر ہی میں باتھ روم کا انتظام ہو، مسجد میں انتظام نہ ہو تو اس کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ جب ان چیزوں کے لیے جا سکتا ہے تو غسل کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، یہ اپنی خودی کو ناکارہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ دین کو کھلونا بنا رکھے ہیں، بازیچہ اطفال بنا کر رکھے ہیں، اور چوں چوں کا مربع بھی، جہاں چاہتے جو چیز چاہتے داخل کر دیتے ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر اکتفا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے، یہی اتباع وحی الہی کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ تو آگے بڑھنا ہے۔ کس نے کہا کہ اعتکاف کی حالت میں غسل نہیں کر سکتے؟ یا حرم شریف میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ بھی غسل کرتے ہیں، تو کیا ان کا اعتکاف نہیں ہوگا؟